الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، شکم مادر میں آنے کے بعد سے آدمی گویا کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ پھر اس کی ولادت ہوتی ہے اور بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ انسان رب کی طرف پہنچنے میں لگا ہوا ہے، قدم بقدم، منزل بمنزل، ساعت بساعت، لمحہ بلمحہ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی جتنی سانسیں گزر رہی ہیں اتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اتنی ہی زیادہ اس کو اپنے اخلاق اور عادات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاپرواہی اور غفلت میں جو مزاج بن جاتا ہے اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے دے، حوصلہ پیدا کر دے تو بدل جاتا ہے۔ انسان عزم کر لے، ارادہ کر لے تو یقیناً بدل جائے گا مزاج، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کی شعور و آگہی اس کو آ جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور برے سے بچنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں اور ان جماعتوں، ان گروہوں اور ان دوستوں سے بچنا چاہیے جن کا اخلاق بہتر نہ ہو، کردار بہتر نہ ہو، جن کے زندگی کے لمحات صبح و شام، شب و روز واہی تباہی میں گزر رہے ہوں، یا ظاہری اعتبار سے زندگی کے لمحات جن کے صحیح ہوں لیکن خاموشی کے ساتھ کوئی برائی ان کے اندر در آئی ہو، تو ہمیں ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ناسمجھی میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ غلط لت کا شکار ہو، کوئی نوجوان نہیں چاہتا کہ بری عادت کا وہ شکار ہو، لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی شوق میں، کبھی دوست کا دل رکھنے کے لیے، کبھی ساتھیوں کی خوشی کے لیے، اور کبھی ناسمجھی میں غلط چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ چھٹتی نہیں منہ سے لگی ہوئی، چھٹتی نہیں منہ سے لگی ہوئی۔ بہت سے لوگ ہزارہ کوشش کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد پھر وہ عادت لوٹ آتی ہے۔ تو خاص طور سے ہمیں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، اور ہمارے وہ بڑے جن کی عمریں تو بڑھ گئی ہیں لیکن کسی نیک اللہ والے کی صحبت انہوں نے اختیار نہیں کی ہے، مسجدوں میں 5 وقت حاضری نہیں دیتے ہیں، انہیں بھی بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچپنے کی غلطی کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن جو 40 کے بعد جو غلطی انسان غلط راستے میں پڑ جاتا ہے، جو کریکٹر اس کا الجھ جاتا ہے، اس کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے نئی عمر کے لڑکے ساتھیوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے غلط لائن میں پڑ جاتے ہیں، اتنا ہی امکان ہے ان بڑوں کا غلط راستے میں پڑنے کا جو بڑے بالکل فارغ البال ہیں، جن کو خالی ٹائم پاس کرنا ہے، بہت امکان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ روایت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح، نیک
اگر ہم کسی سے دوستی کریں تو دیکھیں کہ ہمارا یہ ساتھی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ ایک معیار بناؤ دوست بنانے کا، دوست بنانے کا ایک معیار بناؤ۔ کم سے کم یہ معیار تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمارا ساتھی جو کالج میں جاتا ہے، جب دوپہر میں انٹرول ہوتا ہے تو یہ قریب کی مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کہ انسان کے بارے میں، اس کی حالات کے بارے میں اس سے مت پوچھو، اس کے دوست کو دیکھ لو جس سے اس کی دوستی ہے۔ تو دوست جس ڈھرے پہ ہوگا، جس ڈگر پہ ہوگا، وہ بھی اسی ڈھرے اور ڈگر پہ ہوگا۔ اس واسطے کی دوست کی بات مانتا ہے اور اس کی اقتدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ بری سنگت، بری صحبت، اچھی سنگت، اچھی صحبت، بری سنگت، بری صحبت کی مثال کحامل المسک ونافع الکیر، جیسے کوئی مشک لے کے جا رہا ہو، کسی کے پاس مشک ہو یا مشک کی دکان ہو، اس کی خوشبو کی، عطر کی، پرفیوم کی، ونافع الکیر، دوسرا ونافخ الکیر، اور دوسرا بھٹی سلگا رہا، بھٹی لوہار، بھٹی سلگا لوہار بھٹی سلگاتا ہے، اس میں آگ دھونکتا ہے اس کو، پھر اس کو تیز کرتا ہے، پھر اس سے لوہے کو گرم کرتا ہے، اس سے ہتھوڑے مارتا ہے۔ تو ہم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اچھا جو ساتھی ہے وہ مشک جو لے کے جا رہا ہے، اور برا ساتھی جو بھٹی سلگا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آگے فحامل المسک اما ان یہدیک، جو مشک اٹھائے ہوئے ہے، عطر جو اٹھائے ہوئے، یا جو عطر کی دکان چلا رہا ہے، عطر کا باکڑا چلا رہا ہے، وہ یا تو تمہیں کچھ گفٹ کر دے گا، ہدیہ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تُبْتَاعَ مِنْهُ، اور یا تو تم اس سے خرید لو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور اگر نہ اس نے تم کو گفٹ کیا، نہ تم نے خریدا، لیکن اس کی دکان پر اس کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ تم کو اچھی خوشبو ملی، اچھی خوشبو ملی، وہ دے گا تو بھی عطر ہی دے گا، تم لوگے تو عطر ہی لوگے، اور نہیں تو اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اچھے اور نیک ساتھی کی، اچھے اور نیک ساتھی کی۔ ہمارے نوجوان اس کو غور سے سن لیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب شکایتیں آتی ہیں اپنے پاس کہ مولانا اس موضوع پر بھی بات کیجئے، بہت دن ہو گئے آپ نے بات نہیں کیا ہے، اور ان گھروں سے شکایتیں آتی ہیں جن گھروں کے رہن سہن کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ تو ہمارے نوجوان خاص طور سے کس کو دوست بناتے ہیں، کس کو ساتھی بناتے ہیں، غور کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَنَافِخِ الْكِيرِ، جو برے ساتھی ہوتی ہیں، جو بری سنگت ہوتی ہے، اس کے بارے آپ نے کیا فرمایا کہ وہ بھٹی سلگانے والا، اور بھٹی سلگانے والا اما ان یحرق ثیابک، وہ دھوکے گا بھٹی اپنی، تو یا تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، اس کی چنگاری اڑے گی، تمہارے کپڑوں میں پڑے گی، کپڑے جل جائیں گے، اس میں سوراخ ہو جائے گا، ہول ہو جائے گا۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اگر تمہارے کپڑے نہیں بھی جلے، اگر تمہارے کپڑوں میں سوراخ نہیں ہوا چنگاری اڑنے سے، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ تم کو بری ہوا آئے گی، دھواں اس کا اٹھے گا، تم کو اس سے دقت ہوگی، تم کو پریشانی ہوگی۔ تو میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی شکایتیں آتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ شکایتیں نوجوانوں کے بارے میں تو ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ لوگ جو کہ کبر سنی کو پہنچ چکے ہیں، میرے خیال سے 40 کو کراس کر چکے ہیں، 45 سے 50 تک پہنچنے والے، بلکہ اس کے اوپر جن کے بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، کیا ہے چھٹتی نہیں منہ سے لگی ہوئی۔ یہ کہاں سے پڑتا؟ یہی بری صحبت، بری سنگت سے اس کی شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کیسے چھوٹے گا۔ میں بہت سے واقعات بتا چکا ہوں، یہی بتا چکا ہوں کہ نشہ کیسے چھوٹتا ہے اور کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، شراب دارو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے بھی، جن کی غلط عادت تھی قرون اولا سے لے کر کے اب تک، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی ہے اور چھوڑ دیا ہے
تو چھوڑنے کی وجہ سے مرا نہیں ہے. ہو سکتا کچھ بیمار ہوا پھر ٹھیک ہو گیا 2-4 دس دن کے بعد. کوئی موت نہیں ہوئی ہے نشہ چھوڑنے کی وجہ سے. کوئی بتا نہیں سکتا ہے مائی کا لال. جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کے گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ بارش کے موسم میں بارش کا پانی بہتا ہے. جس کے منہ تک آ گیا تو اس نے بھی گلاس اٹھا کر کے پھینک دیا, پیالہ اٹھا کر کے پھینک دیا. بتاؤ تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دو, کوئی مرا ہو تو واقعہ بتا دو. جنگ قادسیہ ایک عظیم جنگ ہے, بہت ہی عظیم مارکا ہے, بہت ہی عظیم مارکا ہے. اگر آدمی چاہے تو چھوٹتی کیسے واقعہ بتا رہا ہوں. ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ, کئی جلدوں میں ہے, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں یہ ذکر ہے صفحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 298 سے آگے کئی پیج میں. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے مشہور ہے ابو محجن الثقفی. یہ ثقفی خاندان کے ہیں, طائف کے علاقے کے. ایمان لانے سے پہلے مزاج بنا ہوا تھا. اتفاق ایسا کہ بعد میں پھر وہ عادت لوٹ آئی, کوڑے لگائے جاتے تھے. پھر بعد میں خفیہ طریقے سے جنگ قادسیہ کے موقع پر جنگ میں شرکت کے لیے گئے اور خفیہ طریقے سے رکھ کے لے کے چلے گئے. اور جب ایک بار موقع ملا تو دور جا کر کے انہوں نے تھوڑا پی لیا. اس وقت جو لشکر کے امیر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو معلوم پڑا, ان کو جو ہے قید کر دیا, قید ہو گئے. قادسیہ کا مارکا گرم ہے. ادھر 30,000 افراد ہیں. کتنے افراد ہیں مسلمانوں کے؟ 30,000, فقط 30,000. اور ادھر سے 3 لاکھ کا لشکر ہے. 30,000 اور 3 لاکھ کا کیا مقابلہ. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو اللہ جمع دے گا. اسی کا واقعہ ہے. ایک صحابی آتے مہدی, عمر بن مہدی کرب, انہوں نے اپنی ایک تلوار کی ایک وار سے ہاتھی کے 4 ٹانگوں کو اڑا دیا, ایک ہی وار سے. علامہ کمال الدین دیوری نے لکھا فَهَذِهِ ضَرْبَةٌ لَمْ يُسْمَعْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ, کہ ایسی وار تھی کہ نہ تو اسلام میں اس سے پہلے سنی گئی اور نہ زمانے جاہلیت میں سنی گئی. یہ عجیب و غریب مارکا ہے اور ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان مغلوب ہوں گے. یہ حضرت ابو محجن قید میں ہیں, قید میں. جب دیکھا مارکا بہت گرم ہے تو پریشان ہو گئے, زور سے چلانے لگے, اشعار پڑھنے لگے. ان کی بیوی جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, دوسرے بازو کے گھر میں, انہوں نے آواز نہیں بولی, کیوں چلا رہے ہو, کیا بات ہے. تو انہوں نے اشعار پڑھے کہ آج اتنا اہم موقع ہے, میرے ہاتھ میں زنجیر ہے, کڑی ہتھکڑی ہے اور پیر میں بیڑیاں پڑی ہے, میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے فون بیٹھنا پڑتا ہے. بہت افسوس ہے کہ میں میدان کارزار میں نہیں جا سکتا. میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان بیڑیوں کو کھول دو, اور اللہ کا واسطہ دے کر کے وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا تو واپس آؤں گا, اپنے ہاتھ سے بیڑیوں کو پہن لوں گا, اور اگر میں شہید ہو گیا تو تم میری طرف سے رحم کی درخواست کرنا. اب وہ اتنا انہوں نے آہوزاری کیا, درخواست کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ وہ نرم پڑ گئی اور انہوں نے ان کی بیڑیاں کھوڑ دی. تو حضرت ابو محجن نے کیا کہا کہ ہمیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے تیز ترار گھوڑا دو اور ان کی سب سے اچھی تلوار اور نیزہ دو. تو ان کا گھوڑا جو بلقا تھا بہت مشہور تھا, چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے زخم کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. چھت پہ بیٹھ کر کے یا اوپر بیٹھ کر کے کمانڈنگ کر رہے تھے, پرچہ ڈالتے تھے کیسے کیا کرو کیا کرو. بہت ہوشیار شخص تھے, لیکن اس وقت بہت بھاری زخم تھا, تکلیف تھی, جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. چلنا پھرنا ان کا خود کا مشکل تھا. تو بلقا گھوڑا سب اس پہ سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے, نہ تیز ترار تھا. اس پہ سوار ہوئے, حضرت ابو محجن اور تلوار لی, نیزہ, پہنچ گئے میدان میں. تو وہاں وہ حملہ کرتے تھے جہاں مسلمان نرغے میں ہوتے تھے. حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شام تک میدان صاف ہو رہا ہے, بساط الٹ گئی. کہا یہ تو گھوڑا تو بلقا لگ رہا ہے, اس کی چھلانگ اور اچھال, یہ ہمارا گھوڑا بلقا لگ رہا ہے, اور جو تلواروں کی واریں پڑ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ابو محجن ہے. خیر شام کو آئے اور اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں ڈال لی, پہن لی, لیکن میدان کا پاسا پلٹ گیا, رخ بدل گیا پورا ایک شخص کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے. تو حضرت نے گھر میں آ کر کے بتایا کہ ایسا ایسا, اور اس طرح سے ایک شخص آیا اور وہ پہچان بھی نہ سکا اس کو میں,
چونکہ اب بہت کپڑا لپیٹ لیا تھا کہ پہچاننے میں نہ ہوں، انہیں حضرت کہیں دیکھیں گے تو بولیں گے یہاں کیسے پہنچ گیا، بیچ ہی میں معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور اتنے زوردار حملہ کہ حضرت نے کہا کہ جو ہے دشمن کی ہوا اکھڑ گئی، سب بھاگنے لگے دشمن کے لوگ۔ تو ان کی بیوی نے پورا واقعہ بتایا، کہا تم صحیح کہتے ہو، گھوڑا بلقا ہے اور تلوار بھی تمہاری ہے، لیکن بازو کس کا تھا؟ ابو محجن کا تھا۔ تو کہا ہم کو بھی لگ رہا تھا ابو محجن ہی ہے۔ تو واقعہ پورا بتایا ان کی بیوی نے۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو محجن کے پاس گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کی بیڑیاں کھولنے لگے۔ کہا جس کو اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت ہو، مسلمانوں کی جان کی اتنی فکر ہو، جس کے اندر اتنی غیرت اور حمیت ہو، اتنی دلیری اور بہادری ہو، میں اس کو قید میں کیسے رکھ سکتا ہوں اور میں اس کو کوڑے کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو حضرت نے کیا کہا؟ چھوڑ دیا، کہا بھی میں تمہیں کوڑے نہیں لگاؤں گا، چھوڑتا ہوں۔ تو حضرت ابو محجن نے کہا کہ آج سے پہلے اگر مجھ سے یہ غلطی ہوتی تھی، سن لو مسلمانوں، سچے پکے مسلمانوں کو اپنے گناہ سے پاک ہونے کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو محجن نے کہا آج سے پہلے مجھ سے یہ غلطی ہوتی تھی تو کوڑے مجھ پر لگتے تھے، میں پاک صاف ہو جایا کرتا تھا۔ اب آپ نے کہہ دیا آئندہ کوڑے تم کو نہیں لگاؤں گا، تو میں اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں پاک صاف کیسے ہوں گا؟ اس لیے میں آج ہی سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اس کے بعد سے انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی ہے۔ میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، جو ہم یہ سوچتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان جن کی ماں روتی ہیں اور باپ کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، جن کے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے بلکتے ہیں، ان کی بیویاں بلکتی ہیں۔ بعض گھروں میں طلاق کے کئی طلاق کے واقعات بھی میرے سامنے آئے، بیویوں نے طلاق لے لیا، کہا بچی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہا بچی اس گھر میں اس کے پاس رہنے سے بہتر ہے کہ میرے پاس رہے گی، میں گھروں میں برتن مانج کر کے اپنی بچی کی پرورش کر لوں گی، اس گھر میں رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ رہنے سے، جس کی عادت اتنی خراب ہے۔ تو جو لوگ سوچتے ہیں ہمارے بھائی جوان ہوں یا نئی عمر کے ہوں یا بوڑھے ہوں، بوڑھوں کا نام بھی منہ پہ آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ بھی جلدی میرے سامنے آیا، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے معلوم پڑا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی شکار ہیں اس لت کے، یا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا ہماری نسلوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، ہم سب کی۔ یہ عادتیں اور یہ لتیں بتا کر کے نہیں آتی ہیں، پوچھ کر کے نہیں آتی ہیں، ایسے دبے پاؤں آتی ہے کہ انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، پورا کنبہ بکھر جاتا ہے۔ تو ہمارے لوگ، اپنے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے چچا، ہمارے بیٹے، ہمارے بھتیجے، میں تم لوگوں سے بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مت سوچو کہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، یہ مت سوچو کہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، یہ عادت اسی وقت چھوٹ جائے گی جس وقت آپ سچی توبہ کر لیں گے اور اپنے دل میں ٹھان لیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عادت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔